الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. پس تم لوگ کھاؤ وہ تمام جانور جن کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا. فَكُلُوا تو کھاؤ مما ان چوپایوں اور حلال جانوروں کو ذکر اسم اللہ علیہ کہ جن کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو اور یقین رکھتے ہو تو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تم حلال اور حرام میں تمیز کرو اور تم حلال چیزوں کو کھاؤ حرام سے بچو. آیت نمبر 118 سورۃ الانعام کی. اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ جانور کہ جن کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں پڑا جاتا ان جانوروں کا کھانا درست نہیں ہے. اگر کوئی قصدن اور متعمدن جان بوجھ کر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں پڑھتا تکبیر بلند نہیں کرتا تو ایسے ذبیحے کا کھانا حرام ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نہیں بھولے سے اسے یاد نہیں رہی اور نہیں پڑھ پایا تو اس کا ذبیحہ بہرحال حلال ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو. اگر مسلمان ذبح کرتے وقت وہ سہون اور غلطی سے اور بھولے سے اللہ کا نام چھوڑ دیتا ہے نہیں پڑھتا تکبیر نہیں پڑھ پایا تو اس کا ذبیحہ حلال ہے اور کھانے کی اجازت ہے. لیکن جو جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. لہٰذا بازاروں سے جب آپ اس طرح کے گوشت کو خریدیں تو اس وقت تھوڑی سی آدمی تحقیق کر لیا کرے. جہاں اطمینان نہیں ہے وہاں آدمی چیز کو نہ کھائے، مشتبہ مال کو نہ کھائے. اور مرغیوں کو جب انسان خریدتا ہے اور ذبح کر کے اپنے پاس لے آتا ہے دکان سے خرید کر لاتا ہے تو تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے اور کہلوا دیا جائے بھئی تکبیر پڑھو یا تکبیر ساتھ کہلوائی جائے. عام طور پر قصاب لوگ اس قسم کا کام کرنے والے جلدی میں ہوتے ہیں اور وہ تکبیر نہیں پڑھتے اور نہ اس کا زیادہ التزام کرتے ہیں. التزام کرانا چاہیے، اہتمام کرانا چاہیے. اور جب یہ بغیر تکبیر پڑھے ہوئے جانور آدمی ان کا گوشت کھاتا ہے تو اس کے اثرات بد انسان کے ایمان پر پڑتے ہیں، اعمال صالحہ پر اثرات پڑتے ہیں اور انسان کے اعمال متاثر ہوتے ہیں. لہذا ایسی جگہوں سے بھی گوشت نہ خریدا جائے جہاں سے آپ کو اطمینان نہیں ہو. مشتبہ مال کو ہرگز نہ لیا جائے.
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، تو کھاؤ ان چوپایوں کو یا ان جانوروں کو، وہ ذبیحہ استعمال کرو اور کھا سکتے ہو جن کی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو، تمہارے ایمان کا یہی تقاضا ہے۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور کیا ہوا، ما لکم تم کیوں نہیں کھاتے ہو، اللہ تأکلوا کہ تم کیوں نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ کہ جن کے ذبح کے وقت اللہ کا نام پڑا گیا ہے، اللہ کا نام ذبح کے وقت لیا گیا، انہیں کیوں نہیں کھاتے ہو۔ اور گزشتہ ایک تشریح گزر چکی ہے کہ مشرکین نے کچھ قسم کے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ جانوروں کی اقسام انہوں نے مقرر کر رکھی تھی اور ان جانوروں کو وہ نہیں کھاتے تھے، حالانکہ تھے تو حلال، لیکن ان جانوروں کو اپنے بتوں کے نام نامزد کر دیا تھا۔ تو سمجھایا کہ جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام پڑھا جائے انہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کا نہیں کھانا اور وہ نہیں کھاتا اس لیے کہ اسے پرہیز ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، پرہیز کرنا درست ہے۔ کسی آدمی کی طبیعت نہیں مائل ہوتی اس گوشت کی طرف اور وہ اسے نہیں کھاتا تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کسی حلال گوشت کو حرام کے نظریے سے اگر نہیں کھاتا یا قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ حلال گوشت استعمال نہیں کروں گا، نہیں کھاؤں گا، تو اس پر قسم کا کفارہ پھر لازم آئے گا۔ کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے سے قسم کا کفارہ لازم آتا ہے۔ جو چیز اس کے لیے حلال ہے لیکن از خود اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے تو اس پر قسم کا کفارہ آتا ہے۔ وقد فصل لکم، حالانکہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، وہ تمام مضامین اور وہ تمام چیزیں اور وہ تمام چوپائے جو اللہ پاک نے تمہارے لیے حرام کیے ہیں وہ سب بتا چکے ہیں۔ وہ پیچھے سورۃ الانعام کے شروع میں آیا تھا، سورۃ المائدہ کے شروع میں بلکہ آیا تھا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہاں بتایا تھا کہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، الا ما اضطررتم الیہ، مگر اگر تم محتاج بن گئے ہو ایسے حرام کی طرف، یعنی حالت اضطرار پیدا ہو جائے اور مجبوری آ جائے۔ مجبوری کیا آ گئی ہے کہ تمہارے سامنے حرام مال پڑا ہوا ہے اور اگر تم اس حرام کو نہیں کھاتے ہو تو تمہاری جان چلی جائے گی، موت واقع ہو جائے گی، اس صورت کے اندر تمہیں حرام کے استعمال کی اجازت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بہت سارے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، وہ گمراہ ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تحقیق کے جو جی میں آیا اس کو کھانا شروع کر دیا اور جس میں جی نے نہ چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ تو حلال اور حرام کے معاملے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں، بازاروں سے چیزیں خریدنے میں احتیاط نہیں کرتے، کھانے پینے کی چیزوں کو خریدنے میں احتیاط نہیں کرتے۔ بھائی پاکیزہ جگہ سے مال خریدا کرو، کھانے کا مال کسی ایسی جگہ سے لیا کرو جو پاکیزہ ہو، جہاں آپ کو اطمینان ہو، طہارت کا اہتمام کرتا ہو، حلال کا کوئی اہتمام کرتا ہو تو وہاں سے خریدا جائے۔ اور اگر کوئی غیر مسلم ہے اور تمہیں یہ شبہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے ذبح کے وقت تکبیر پڑھی یا نہیں پڑھی، پتہ نہیں یہ طہارت اور نظافت کا اہتمام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو ایسی جگہوں سے مال کو مت خریدا کرو ورنہ گمراہی تمہارے مقدر بن جائے گی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اپنی خواہشات کی بنیاد پر، بغیر علم، بغیر کسی تحقیق کے، تحقیق کرتے نہیں ہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، حلال اور حرام کا مسئلہ معلوم نہیں کرتے۔ ان ربک هو اعلم، بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے، بالمعتدین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو تیرا رب جانتا ہے کہ کون لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو کھانا، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو، وَذَرُوا، اور تم لوگ چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہری گناہ بھی، وباطنہ، اور باطنی گناہ بھی۔ ظاہری گناہ جن کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، دیکھنا گناہ کی طرف، یہ ظاہری گناہ ہے۔ کان سے سننا گناہ کی بات، یہ ظاہری گناہ ہے۔ زبان سے بولنا یہ ظاہری گناہ ہے۔ ہاتھ اور پیروں سے گناہ کرنا یہ ظاہری گناہ ہے۔
وباطنا، اور باطنی گناہ دل میں کفر چھپایا ہوا ہے، دل میں نفاق چھپایا ہوا ہے، اور دل میں کسی کا کینہ بسایا ہوا ہے، دل میں کسی کی نفرت بٹھائی ہوئی ہے، تو کہا ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو، دلوں کے گناہ کو بھی چھوڑو اور ظاہری جوارح اور اعضاء کے گناہوں کو بھی چھوڑو۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ یکسبون جو کماتے ہیں الاسم گناہ کو، جو حاصل کرتے ہیں گناہ کو، سیجزون بما کانوا یقترفون، سیجزون انہیں بدلہ دیا جائے گا، سیجزون انہیں سزا دی جائے گی، بدلہ سنایا جائے گا، بما کانوا یقترفون بسبب ان اعمال کے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ اعمال کرتے ہیں ان تمام کے تمام اعمال کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا اور مت کھاؤ، ولا تأكلوا اور مت کھاؤ، مما ان چوپایوں یا ان جانوروں کو، لم يذكر اسم الله عليه کہ جن کی ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وإنه لفسق اور بے شک یہ بڑا گناہ ہے، یہ فسق ہے، یہ حرام ہے، جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں پڑا گیا انہیں مت کھاؤ، یہ کھانا فسق ہے اور حرام کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ اور بے شک شیطان، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ چاہے وہ شیطان انسانوں کے ہوں چاہے وہ شیطان جنات میں سے ہو، لَيُوحُونَ وسوسے ڈالتے ہیں، خیالات ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ بغیر کسی سبب کے وہ تم سے جھگڑا کریں، بیکار میں تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم نے شیطان کے ساتھیوں کی اتباع کر دی، اگر تم نے ان کی اتباع کر دی، انکم لمشرکون تو تم بھی مشرک ٹھہراؤ جاؤ گے۔ یہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان وسوسے ڈالنے کے اس کے دو طریقے ہیں، یا تو براہ راست آپ کے دل میں گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور یا آپ کے دل میں وسوسہ نہیں ڈالتا، آپ کے کسی دوست کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ دوست اور وہ چاہنے والا آپ کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ شیطان ہوا ہے لیکن انسان کا شیطان ہے، یہ انسانوں میں سے ہے، من الجنۃ والناس، شیطان چاہے انسانی ہو چاہے جنات میں سے ہو، دونوں انسان کے لیے مضر ہیں۔ تو دو طریقے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا تو براہ راست آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا یا کسی اور کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، اور وہ آ کر آپ کو ورغلاتا ہے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ فرمایا اگر آپ نے شیطان کی اتباع اور اطاعت کر لی تو پھر یاد رکھنا انکم لمشرکون، پھر تم مشرک قرار پاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بہرحال یہ بتائیے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، یہاں ایک مثال دی شرک اور ایمان کی مثال، اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ سب سے پہلے دین کی مخالفت ارباب اقتدار لوگ کرتے ہیں، صاحب اقتدار لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ سمجھائی کہ نبوت اللہ پاک کا ایک فضل ہے، اور چوتھی بات شرح صدر کی پہچان اور علامت بتائی، اور پانچویں بات عابدین اور معبودین کا مکالمہ، عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے اس دنیا میں ان کا باہمی مکالمہ۔ یہ پانچ باتیں یہاں ذکر ہیں۔ تو پہلی بات میں نے عرض کیا کہ ایمان اور شرک کی ایک مثال، ایک شخص جو زندہ ہے اور ایک مرا ہوا ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، کیا یہ زندہ اور یہ مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ زندہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اپنی عقل کے ذریعے سے خود فیصلے بھی کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، انسان ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جس سے روح نکل گئی ہو، دیکھنے سے بھی قاصر، سننے سے، بولنے سے قاصر، سمجھنے سے، سوچنے سے قاصر ہے، ہر چیز سے وہ قاصر ہو گیا، وہ مردہ جو مرا پڑا ہے۔ بالکل اسی طرح سے فرمایا جو شخص موحد ہے، توحید پر قائم ہے، دین پر قائم ہے، وہ زندہ ہے، اور جو کفر پر ہے وہ مردہ ہے۔ اس کی مثال مردے کی سی ہے۔ یہ کیوں اللہ پاک نے اس کو مردہ کہا؟ جو کفر پر ہے اس کو مردہ کہا، حالانکہ ہے تو زندہ، لیکن اس کو اللہ پاک نے مردہ کہا۔ وہ یہ ایک جگہ پر نہیں، قرآن مجید کی کئی آیات میں اس کو مردہ کہا گیا ہے،
اور یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو افضل الخلائق، مخلوقات میں سب سے افضل بنایا اور کائنات کا اسے مخدوم بنایا۔ یہ کائنات کا جو مخدوم بنا اور سب سے افضل بنا، یہ اس لیے نہیں بنا کہ یہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، یہ اس لیے سب سے افضل نہیں قرار پایا کہ یہ بہترین گھر بنا لیتا ہے، یہ اس لیے سب سے اچھا نہیں قرار پایا کہ یہ اپنے بچے پال لیتا ہے۔ یہ سب چیزیں یہ جانور بھی کرتے، اور بہت سارے جانور انسان سے زیادہ بہتر کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اور بہت سارے انسانوں سے زیادہ بھی کھاتے ہیں، اور بہت سارے اپنے بچوں کی بہترین خوبصورت تربیت بھی کرتے ہیں، اور ان کو سارے منافع اور سارے نقصانات بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر یہ فطرتی ہدایت تو ڈالی ہوئی ہے، اتنی ہدایت تو ہر ایک کے اندر موجود ہے۔ پھر انسان کو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوقات میں سب سے افضل بنایا اور سب سے اعلیٰ اللہ نے بنایا، اور اس کو جو مخدوم بنایا کائنات کا، وہ اس لیے کہ یہ اپنی عقل کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر سکے، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو پہچان سکے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھ سکے، اپنے کانوں کے ذریعے سے اللہ پاک کی آیات کو سن سکے، اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ پاک کی بڑائی اور عظمت کو بیان کر سکے، اور اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کی قدرت کو سوچ سکے۔ جب اس نے اپنی عقل کو قدرت کے سوچنے میں استعمال نہ کیا، زبان سے اللہ کی کبریائی بولنے میں اس نے استعمال زبان کو نہیں کیا، آنکھوں کو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے میں استعمال نہیں کیا، اور کانوں کو اس نے اللہ کی آیات سننے میں استعمال نہیں کیا، تو جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا تھا، جس مقصد کے لیے یہ اعضاء دیے تھے، وہ مقصد اس نے بجا نہیں لایا، تو اللہ کی نگاہوں میں اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو یہ مرا ہوا ہے، یہ مردہ ہے۔ اس لیے مثال دی، او من کان میتن، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، مرا ہوا تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا ہم نے اس کو اسلام کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی، ہم نے اسے زندہ کیا۔ وجعلنا له نورا، اور ہم نے اس کو نور عطا کیا، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دی۔ نور سے مراد حق باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے سے وہ چلتا ہے لوگوں کے درمیان میں، نور ایمان کے ذریعے سے چلتا ہے۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ وہ آدمی جس کو ہم نے زندہ کیا ہے، کیا اس کی طرح ہے؟ مثلہ فی الظلمات، کہ جس کی بدحالی کی مثال اندھیروں میں پڑی ہوئی ہو، جو اندھیروں میں پڑا ہے، لیس بخارج منہا، اور اندھیروں سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ تو اندھیروں سے نکلتا ہی نہیں ہے، تو کافر اندھیرے میں پڑا ہوا اور نہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طرح سے کذالک زین، مزین کر دیا گیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں، وہ اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ کیا معنی اعمال مزین کر دیے گئے؟ کہ کافر جب کفر پر چلتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اور شیطان ہمیشہ اس کو یہی بات دل میں ڈالتا ہے کہ تو ٹھیک کرتا ہے، اور اس کی نافرمانی اس کے دل میں نہیں آنے دیتا، نافرمانی کی قباحت اس کے دل میں شیطان نہیں آنے دیتا، اور وہ گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور فرمایا اسی طرح سے جعلنا فی کل قریۃ، ہم نے بنایا ہے ہر بستی میں، اکابرہ، ہاں یہ دوسری بات عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے مخالفت کرنے والے ارباب اقتدار لوگ ہوتے ہیں۔ وکذالک جعلنا، اور ہم نے کر دیا ہے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، اس بستی کے جو بڑے با اثر رسوخ لوگ، اثر رسوخ رکھنے والے جو لوگ تھے، ہم نے ان کو کر دیا ہے، ہم نے ان کو مسلط کر دیا ہے، ان کو بڑا مجرم بنایا ہے۔ کذالک جعلنا فی کل قریۃ، بنا دیا ہم نے ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، اس بستی کے بڑے لوگوں کو ہم نے مجرم بنا دیا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ انجام یہ ہوا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں شرارتیں کرے اور مکر اور فریب کرے۔ یعنی ہر بستی میں لوگوں کو ہم نے اقتدار دیا، اختیار دیا، اور اختیار اور اقتدار دینے کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ
اللہ کا شکر ادا کرتے، دوسروں کو بھی دین پر آمادہ کرتے، لیکن لیمکروا فیہا، انجام یہ ہوا کہ ان کو مستی سوجنے لگ گئی اور وہ اس بستی کے اندر شرارتیں کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ کیا مطلب ہوا کہ ہر بستی کے اندر ہم نے کچھ لوگوں کو اقتدار دیا اور حیثیت عطا فرمائی، اور اس حیثیت اور اقتدار کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ دوسروں کو اللہ کی بندگی پر تیار کرتے، خود بھی کاربند ہوتے، دوسروں کو بھی تیار کرتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی سرکش بنے، دوسروں کو بھی سرکش بنایا۔ اب ایک مثال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو جب خطوط لکھے تو ان خطوط میں ایک بات یہ بھی آپ علیہ السلام نے درج فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے انکار کیا اور تم نے بات نہ مانی تو تمہارے ماتحتوں کا گناہ تمہیں ہوگا، تمہارے ماتحت جتنے بھی ہیں ان سب کا گناہ آپ کو ہوگا۔ تو اقتدار جس کو اللہ پاک نے سونپا ہے، اختیار اللہ نے جس کو سونپا ہے، کسی علاقے کا، کسی محلے کا، کسی گھر کا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے دائرہ کار کے اندر، آپ نے اپنے حلقہ میں کتنا کام کیا۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ شرارتیں اور مکر اور فریب نہیں کرتے مگر اپنی ذات کے ساتھ، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی ہماری آتی ہے، قالو، کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ کیا معنی؟ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمارے پاس وہی معجزات آپ لے کر آئیں جو گزشتہ رسول لے کے آئے ہیں۔ وقالو، کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نؤتا، ہمیں دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، اسی طرح کی تمام باتیں اور اسی طرح کی تمام چیزیں اور معجزات کہ جو رسولوں کو دیے گئے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے، آپ وہ مطالبہ پورا کریں۔ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی، آپ اس طرح سے کر کے دکھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ ایسا کر کے دکھائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی باتیں مانگی، اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، داؤد علیہ السلام کو معجزات دیے، اور سلیمان علیہ السلام کو معجزات دیے۔ انبیاء کے پاس معجزات ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر زمانے میں جیسے حالات ہوتے تھے اللہ پاک اسی کے مناسبت سے معجزہ بھی عطا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو عروج پر تھا، اسی قسم کے 2 معجزے دیے گئے کہ دیکھنے میں تو وہ لاٹھی ہے اور پھینکتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، دیکھنے میں ایک ہاتھ ہے بغل کے نیچے دباتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا عروج تھا، بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر طبیب اس زمانے میں تھے، اور لوگ ان کے پاس آتے شفا کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ دیا کہ کسی نابینے کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا، یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طرح سے جناب پرندوں کی شکلیں بناتے مٹی سے اور ان میں پھونکتے تو وہ اڑ جاتی، پرندہ اڑ جاتا اور آگے نظروں سے اوجھل ہو کر پھر گر پڑتا تھا۔ ایک معجزہ یہ دیا کہ مردے کے پاس جاتے قبر پر اور اسے کہتے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے وہ کھڑا ہو جاتا اور اپنے حال احوال سنا دیتا، اور پھر دوبارہ وہ مر جاتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس پر موت طاری ہو جاتی۔ ایسا نہیں کہ جناب وہ اٹھا کے لے بس گھر میں ہی رکھے گئے اس کو، اب تو زندہ ہی ہو گیا، نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ بات ہوتی تھی تاکہ اللہ پاک کے پیدا کرنے میں اور اس معجزے میں فرق تو رہے نا۔ یہ سارے معجزات دیے گئے وقت کے حالات کی مناسبت سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلام بڑے عروج پر تھا، فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء، بڑے بڑے شعراء کا کلام، بڑے بڑے ادیبوں کا کلام، بڑے بڑے خطیبوں کا کلام، اور زبان اور قوت گویائی بڑے عروج پر تھی۔ اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ قرآن کا معجزہ عطا فرمایا، اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات، وہ دنیا سے رخصت ہوئے معجزات بھی ساتھ ہی چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک برقرار ہے، یہ قرآن مجید، یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔
کہ آپ کی زبان سے اس قسم کے کلمات کا جاری ہو جانا کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ سے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا فصیح کلام آپ کی زبان پر جاری ہونا، ایسا لطیف کلام آپ کی زبان پر جاری ہو جانا، یہ بہت عظیم الشان معجزہ تھا۔ تو اب مشرکین یہ کہنے لگے اگر اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا معجزہ نہ عطا فرماتے تو وہ لوگ کہتے اس کو تو کلام کرنا نہیں آتا، اس کو تو بات کرنا نہیں آتا، یہ تو عربی پر قدرت رکھتا نہیں ہے، یہ اپنی مادری زبان پر قدرت رکھتا نہیں ہے، تو اس کو ہم کیسے رسول مانیں؟ تو اس لیے اللہ پاک نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ اب یہ کہنے لگے نہیں، گزشتہ رسولوں کے پاس جو معجزات آئے ہیں ایسے معجزات لے کر آؤ، منہ مانگا معجزہ میں دکھاؤ۔ اور بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جب منہ مانگا معجزہ دیا جاتا ہے، نہ ماننے پر پھر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ تو اس لیے سمجھایا جا رہا کہ نہیں، تم ایسا نہ مانگو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پاک جہاں چاہتا ہے رسالت کو رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ پاک نبی بناتا ہے۔ تیسری بات کہ نبوت یہ اللہ کا فضل ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، یقیناً پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا ہے، ان کو پہنچے گی کیا چیز پہنچے گی؟ صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے یہاں، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب ان کے مکر کے اور دین کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، شرح صدر کی مثال اور علامت۔ فمن، پس وہ شخص، یرید اللہ، کہ اللہ پاک چاہے، ان یہدیہ، کہ اللہ اسے ہدایت دے، جسے اللہ پاک ہدایت دینا چاہتا ہے، نجات کی راہ دکھانا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور ومن یرید، اور فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک چاہے، ان یضلہ، جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، کانما یصعد فی السماء، دین پر عمل کرنا، اسلام پر چلنا اس کے لیے اتنا مشکل جیسے آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہے۔ تو بھائی جس شخص کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، ہر نیک عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے معنی سینے کا کھل جانا، کہ ہر نیک عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی سے نیک اعمال کرنے لگتا ہے۔ لیکن جس شخص کا سینہ اللہ پاک تنگ کر دیتا ہے، اس کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی بہت عذاب لگتی ہے، اس کو نماز گراں گزرتی ہے، فجر میں اٹھنا اس کو گراں گزرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تلاوت اس پر گراں گزرتی ہے۔ کتنی گراں گزرتی ہے؟ کانما یصعد فی السماء، ایسا ہے جیسا کہ آسمان کی طرف چڑھنا اس کو گراں گزرتا ہے۔ کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح سے ناپاکی ڈال دی جاتی ہے، یجعل اللہ، اس طرح سے اللہ پاک گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان سے جو محروم ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو کفر سے بھر دیتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے کھول کھول کے نشانیوں کو بیان کیا ہے تاکہ کوئی نصیحت حاصل کریں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے پروردگار کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ پاک ان کا ساتھی ہے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جس دن ان کو اٹھایا جائے گا سب کے سب کو، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، جب یہ میدان محشر میں اٹھیں گے، یا معشر الجن، ان سے کہا جائے گا اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے میں۔ جنات شیاطین گمراہ کرتے ہیں انسان کو، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجوموں کے پاس جاتے ہیں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ ادھر کیا کرتے ہیں شیطان؟ ادھر کسی آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا علاج کر دے گا، اور وہ ہوتا ہے نجومی ہے، وہ ہوتا کاہن ہے، وہ ہوتا جادوگر ہے، اس جادوگر کے پاس بھیجتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر۔
اور جب یہ وہاں جاتا ہے تو پہلے سے شیاطین ان کے دلوں میں القاء کر دیتے ہیں، بات ڈال دیتے ہیں اس کے حالات ایسے ایسے ہیں، اور کچھ وہ چہرے کی شناخت دیکھ کر بات کر دیتے ہیں کہ جناب اچھا آپ پر یہ پریشانی ہے، آپ کا یہ حال ہے، آپ کا یہ حال ہے۔ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بڑی پہنچی سرکار ہے، اور پھر وہ جو گمراہی کا کام بتاتا ہے، نافرمانی کا کام بتاتا ہے، یہ اس کو کر گزرتا ہے۔ تو یہ کیا کیا؟ کہا کہ یہ شیطانوں نے انسانوں کو ایسے ورغلایا، گمراہ کیا۔ یا معاشر الجن، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انسان کو ورغلانے میں۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسان جو شیطانوں کے دوست دنیا میں رہے وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ حاصل کیا، یعنی شیطانوں نے ہمیں ورغلایا اور پھر ہم نے لوگوں سے مال و پیسہ بٹورا۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور وہ وقت آ گیا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جو وقت آپ نے مقرر کیا تھا یہ قیامت کا۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ فرمائے گا دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں تم رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جس کو چاہے گا نکالے گا۔ کسی کے پاس ایمان ہوا تو ایمان کے بدلے اس کو نکال دے گا۔ ان ربک حکیم علیم، تیرا پروردگار حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمین بعضا، اس طرح سے ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر، بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے جو شرک کرتا ہے اس پر ہم دوسروں کو مسلط کر دیں، شیطانوں کو مسلط کر دیتے ہیں کفر کرنے والوں پر، ایک معنی یہ ہے۔ اسی طرح سے بعض الظالمین بعضا، اللہ پاک جب کوئی شخص انسان ظلم کرتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں بیوی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جب یہ باہر نکلتا ہے اس سے بڑا ظالم اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے ماتحتوں پر، ملازموں پر ظلم کرتا ہے، جب یہ باہر جاتا ہے اللہ پاک اس سے بڑا ظالم اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ قانون ہے نولی بعض الظالمین بعضا، کہ ہم بعض ظالموں کو بعض پر کیا کرتے ہیں؟ مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، بسبب ان کے اعمال کے جو وہ کسب کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی ظلم کا انجام بد ہے، ظلم کا انجام بد ہے۔ آج اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا انجام بد کیا ہوگا، اس کا برا نتیجہ کیا ہوگا، کوئی اور ظالم ہمارے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ یا معاشر الجن والانس، قیامت کے دن اللہ پاک انسان جنات کو سب کو خطاب کر کے کہے گا، سب کو۔ مشرکین کے اعمال شرکیہ کا بیان ہے یہاں پر، اور قیامت کے دن اللہ پاک انسان اور جنات سب سے خطاب کرے گا اور بتائے گا کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم ہلاک ہو جاتے۔ اور تیسری بات یہ سمجھائی کہ ڈھیل دی گئی ہے تو ڈھیل دیا جانا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، اور چند شرکیہ اعمال کی مثالیں ذکر فرمائی۔ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل، بتاؤ تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے کیا؟ جنات کے پاس رسول کوئی نہیں آیا، جنات کے پاس انسانوں والے رسول ہی جنات کی طرف مبعوث ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول الانس والجان، نبی الانس والجان، انسانوں کے بھی نبی تھے اور جنات کے بھی نبی تھے۔ الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، منکم، تم میں سے، تم میں سے، تو انسانوں میں سے رسول آتا ہے، میں نے عرض کیا کہ جنات میں سے نہیں آیا۔ یقصون علیکم آیاتی، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں، وہ میری آیات کو تمہیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے رہے، لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم نے اپنی جانوں کے خلاف، اپنے خلاف آج اقرار کر لیا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا تھا دنیا کی زندگی میں۔ وشہدوا علی انہم، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہیاں دیں گے اپنے خلاف کہ وہ خود کفر پر ہیں، اپنے کفر پر خود گواہیاں دیں گے، قیامت کے دن گواہیاں دیں گے کہ ہاں ہم نے کفر کیا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، فرمایا یہ ساری باتیں اس لیے ہے، رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا، ذالک ان لم یکن ربک، اس لیے کہ تمہارا پروردگار نہیں ہے، مہلک القری بظلم، کہ کسی بستی کو ہلاک کرے ظلم کی وجہ سے، واہلھا غافلون، اور اس حال میں کہ بستی والے غافل ہوں، یعنی بستی والے غفلت میں پڑے ہوئے ہوں اور کوئی رسول نہ آیا ہو۔ اللہ پاک ایسے ہلاک نہیں کرتا، جب رسول آتا ہے، رسول کے نمائندے آ جاتے ہیں، رسول کے خلفاء آ کے قوم کو سمجھاتے ہیں، پھر نہ ماننے پر عذاب آتا ہے۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر انسانوں اور جنات کے لیے درجات ہیں، مما عملوا جو اعمال وہ کرتے ہیں آخرت میں اور دنیا میں، اللہ نے ہر ایک کا مقام رکھا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے جو اعمال یہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا پروردگار وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، وہ تمہاری تعریفوں سے غنی ہے، تم نہ تعریف کرو اس کی، تم عبادت اس کی نہ کرو، تب بھی وہ غنی ہے، اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ذو الرحمہ، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ پاک چاہے تو تمہیں ہٹا دے، وَيَسْتَخْلِفْ من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد لے آئے، یستخلف لے آئے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء ان کو جن کا وہ چاہتا ہے، کما انشاءکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح سے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تمہیں من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم سے، یعنی آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اس دنیا پر، اس دھرتی پر اور لوگ آباد تھے، آج وہ ہلاک ہو گئے اور ان کی جگہ پر اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کا اقتدار اختیار عطا فرمایا ہے، اور آنے والے زمانوں میں 100 سال بعد، 150 سال کے بعد ہمارا وجود نہیں ہوگا، یہاں نئے لوگ آباد ہوں گے۔ تو یہ سمجھایا کہ تمہارا پروردگار قدرت رکھتا ہے، یشاء یذہبکم، تمہیں ہٹا دے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئے اور وہ دوسرے پھر تمہاری طرح کے نافرمان نہ ہوں۔ انما توعدون لآت، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہہ دیجئے اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، کرتے رہو اعمال اپنی جگہ پر، انی عامل، تم اپنے نظریے پر قائم رہو، اگر ایمان نہیں لاتے ہو، میری بات نہیں سنتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنے نظریے پر قائم رہو، انی عامل، میں بھی قائم ہوں اپنے نظریے، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، میں اپنے نظریے پر قائم ہوں، تم اپنے پر قائم رہو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے انجام کا گھر، آخرت کا گھر کس کے لیے ہوگا، آخرت میں عزت کس کو ملے گی۔ انہ لا یفلح الظالمون، صورتحال یہ ہے کہ ظالموں کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب ایک شرک کی مثال ذکر فرمائی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، ہوتا یہ تھا کہ جب فصلیں تیار ہو جاتی، پک جاتی، اور پھل پک جاتے، کھجوریں تیار ہو جاتی، تو ان سے جو آمدنی آتی یا جو پھل آتا، اس پھل کا کچھ حصہ اپنے بتوں کے نام نامزد کرتے اور کچھ حصہ اللہ کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ اب عجیب ہوشیار لوگ تھے کہ جو اللہ پاک کے لیے حصہ نامزد کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ پاک کو تو ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے تحت اللہ کے حصے میں سے نکال کے بتوں والے حصے میں ڈال دیتے، اور بتوں والے حصے میں کمی نہیں ہونے دیتے تھے کہ نہیں، ان کو پورا پورا ملنا چاہیے، اور اللہ پاک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بتوں کا حصہ اللہ کے پاس نہیں آنا چاہیے، اور اللہ کا حصہ بتوں کے پاس چلے جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ تھا، اللہ پاک نے اس باطل نظریے کو ختم فرمایا کہ یہ کیا تم کرتے ہو، اللہ کے لیے جو چیز تم نے وقف کر دی ہے اب وہ اللہ کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی منت مان لیتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، تو اب اسے دینے لازم ہے، یہ چیز اس کے ذمہ خود فرض نہیں تھی لیکن از خود اس نے لازم کر دی، اور جیسے ہی اس نے منت مانی ہے ایسے ہی اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر اس نے یہ کہا کہ جناب میرا یہ کام ہو گیا تو میں جناب اتنے پیسے فلاں جگہ پر لگاؤں گا، اور وہ جگہ اگر جائز اور حق مصرف ہے تو اسی جگہ پر لگانا ضروری ہے، اور اگر وہ ناجائز مصرف ہے تو پھر وہاں لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہیں لگائے گا، اب قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ سمجھے جی، صحیح جگہ پر لگائے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو خیال رکھا کریں نظر ماننے میں بھی، اول تو نظر نہیں ماننا چاہیے، دیتے رہنا چاہیے، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک بخیلوں سے کبھی کبھی نکلواتا ہے نظر منوا کر، کبھی خرچ کرتا نہیں ہے اور مصیبت آ جاتی ہے، پھر کہتا ہے اگر میں اس مصیبت سے مجھے خلاصی مل گئی نا، اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو پہلے سے خرچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ بخل والی بات آئے ہی نہ۔ وَجَعَلُوا، اور قرار دیا ان لوگوں نے، ٹھہرایا ان لوگوں نے، للہ اللہ کے لیے، مما زرع، وہ چیز جو اللہ پاک نے پیدا کی، من الحر سے،
من الحرث کھیتیوں میں، والانعام چوپایوں میں، نصیباً انہوں نے حصہ بنایا، جعلو نصیباً، جعلو پیچھے سے اس کا تعلق ہے، وجعلو اور انہوں نے بنایا نصیباً حصہ، للہ اللہ کے لیے، مما زرع اس میں سے جو مخلوق اللہ نے پیدا کی، من الحرث کھیتیوں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، فقالو اور کہتے ہیں زبان سے، کیا کہتے ہیں؟ ھذا للہ بزعمہم، بھئی یہ حساب جو ہم نے نکالا ہے نا، بس یہ تو صرف اللہ کے لیے، یہ ہم مسافروں پر خرچ کریں گے، مسکینوں پر خرچ کریں گے، مہمانوں پر خرچ کریں گے، بس۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا اور بھئی یہ تو ہمارے شرکاء کے لیے ہے، یہ تو ہمارے بتوں کے لیے ہے، اس کو ہم بتوں کے سامنے لے جا کے چھوڑ دیں گے، مجاور کھائیں گے، مجاور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا وہ کھائیں گے۔ شرک ہے، کفر ہے، یہ نظریات ہی باطل نظریات ہیں۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، فما کان کیا نظریہ تھا؟ فما کان لشرکائہم اور جو چیز مقرر کر دی ہے شرکاء کے لیے، فلا یصل الی اللہ وہ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہیے، اللہ کے حصے میں نہ ملے۔ وما کان للہ اور جو اللہ کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، فہو یصل وہ مل جائے، الی شرکائہم شرکاء کے پاس تو کوئی حرج نہیں۔ ساء ما یحکمون کا کیسا برا فیصلہ کرتے ہو تم، سمجھے جی؟ تو آج بھی انسان تعویلیں کر لیتا ہے، اللہ پاک کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کوئی ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک کو کوئی ہمارے روزوں کی ضرورت ہے؟ تو اللہ پاک کو ہم نے اپنے جیسا سمجھ لیا نا، اس لیے، سمجھے جی؟ تو بھائی اللہ پاک کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز کا جو حکم دیا گیا ہے وہ ہمارے اپنے بھلے کے لیے، اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے اعراض کر رہا ہے اور منہ موڑ رہا ہے، یہ وہ خوش نہ ہو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے، میں نے نہیں پڑھی تو کیا ہوا، اللہ پاک کو نماز کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ تو بھئی تو اللہ کو نماز کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آپ نے نہ پڑھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ ایک اور بدترین شرک، فرمایا اس طرح سے ہم نے مزین کر دیا مشرکوں کے لیے قتل اولادہم ان کی اولاد کا قتل کرنا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ اور مزین کر دیا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مشرکوں میں سے بہت ساروں کے لیے قتل اولادہم اولاد کا قتل کرنا۔ کس نے مزین کیا؟ شرکاؤہم ان کے معبودوں نے، ان کے شرکاء نے، انسانوں اور جنات نے ان کو مزین کر دیا۔ کیا مطلب؟ یعنی یوں سمجھ جایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کیا تھا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے، لہذا تم بھی اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، سمجھے جی؟ تو ایک ذبح تو یہ تھا کہ اس طرح سے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، اور دوسرا ذبح بچیوں کا ذبح تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی رشتہ لے کر آئے گا، ہمارا کوئی داماد کیسے بنے گا، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ تو شیطان ان کے دل میں ڈالتا کہ ہاں آپ بڑے اچھا کام کر رہے ہو، اس لیے کہ جناب غیرت تو ایک چیز ہے نا، غیرت کا خیال رکھا جائے، ہے تمہاری غیرت مجروح نہیں ہونی چاہیے، تم سے کوئی رشتہ مانگے گا تو یہ تمہاری غیرت مجروح ہو جائے گی، تو اس لیے لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ اور مزین کر دیا بہت سارے مشرکوں کے لیے اولاد کا قتل کرنا۔ کس نے مزین کر دیا؟ شرکاءہم ان کے شرکاء نے، لیردوہم اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈالیں، برباد کریں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ ان کا دین ان پر خلط ملط کر دیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ اور اگر اللہ پاک چاہتا تو ایسا وہ نہ کرتے، لیکن کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، امتحان میں۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور وہ جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کو بھی آپ چھوڑ دیجئے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اب ایک اور شرکیہ نظریہ تھا، کہتے ہیں ہذہ انعام یہ جو چند جانور ہیں، وہ حرث اور یہ مخصوص قسم کی کھیتیاں ہیں، حجرن یہ منع ہے۔ حجر کا معنی کیا ہے؟ منع ہے، نہ ہم ان جانوروں کا گوشت کھائیں گے، نہ ان پر ہم سواری کریں گے، نہ ان کا ہم دودھ پئیں گے، اور یہ جو کھیتی ہے اس سے ہم فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ یہ کیوں؟ یہ جس کو ہم چاہیں گے دیں گے، یہ ہم جو بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے مجاور ہیں ان کو دیں گے، باقیوں کے لیے یہ حرام ہے۔ لا یطعم
यतअमुहा, इन चीज़ों को नहीं खाएगा मगर वही इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम, मगर जिसको हम चाहेंगे उन्हीं को हम देंगे, मुजाबिरों को हम देंगे। व अनआमुन, और बाज़ जानवर ऐसे हैं हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, उनकी पीठें हराम कर दी उन्होंने। कहने लगे कि इन जानवरों पर हम सवार नहीं होंगे, ये हमारे फलां बुत का जानवर है, वो जब चाहेगा सवार होगा, हमारा सवार होना और उन पर बैठना तौहीन है। वो अनआमुन, और बाज़ चौपाई ऐसे ला यज़कुरूना, नहीं लेते थे या नहीं जिक्र करते थे इस्मल्लाहि, अल्लाह का नाम, अलैहा, उन पर ज़िबह करते वक्त, इफ्तिराअन अलैहि, अल्लाह पर झूठ बांधते हुए। कैसे अल्लाह पर झूठ बांधते हुए? कहते थे हाँ देखो, बकरियों को ज़िबह करते वक्त तो हुक्म दिया कि अल्लाह का नाम लिया करो, लेकिन ऊँटों को ज़िबह करते वक्त अल्लाह का नाम, अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा नाम यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह पर झूठ बांधते थे अपनी तरफ से। सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, सयजज़ीहिम, अल्लाह इनको बदला देगा बस वो उनके अमाल के जो वो इफ्तिरा करते थे। वक़ालू मा फ़ी बुतूनि हाज़िल अनआम खालिसतुन लिज़ुकूरिना व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, एक और बेढंगी शिर्क थी। वक़ालू, कहते मा फ़ी बुतूनि हाज़िल अनआम, ये जो मादा जानवर खड़ी हैं, ये ऊँटनियाँ हैं, ये बकरियाँ हैं, ये भेड़ें हैं, इनके बुतून और पेटों के अंदर जो कुछ है, कालू मा फी बुतूनि हादिहिल अनआम, इन मादा जानवरों के पेटों में जो कुछ पैदा होने वाला है, खालिसतन लिज़ुकूरिना, वो हमारे मर्दों के लिए है, बस हम मर्द लोग खाएंगे। चंद जानवरों को मुतय्यन कर देते कि इन जानवरों से जो बच्चा पैदा होगा वो हमारे मर्द ही खाएंगे। व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, और हमारी औरतों पर हराम है। वहीं यकुम मैततन फहम फीही शुरका, लेकिन अगर उस जानवर से वो बच्चा जिसके मुताल्लिक कहा था कि सिर्फ मर्द खाएंगे औरतें नहीं खाएंगी, अगर वो मुर्दा पैदा हो जाता फहम फीही शुरका, फिर सब मिलजुल के खाते उसको, फिर मर्दों को भी होता औरतों का भी मिलता। सयजज़ीहिम वस्फहुम इन्नहु हकीमुन अलीम, सयजज़ीहिम, अल्लाह पाक उन्हें बदला देगा, वस्फहुम, उनकी तकरीरों का और उनकी बातों का, इन्नहु हकीमुन अलीम, वह हिकमत वाला और जानने वाला है। क़द खसिर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़हम बिग़ैरि इल्म, तहक़ीक़ खसारे में होंगे वो लोग जिन्होंने कत्ल कर दिया अपनी औलादों को, सफ़हन, नादानी की वजह से, बिग़ैरि इल्म, नासमझी की तौर पर, व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु, और उन्होंने हराम कर दिया है मा रज़क़हुमुल्लाहु, जो चीज़ें अल्लाह पाक ने उनको खिलाई हैं वो हराम कर दी, इफ्तिराअन अलल्लाहि, अल्लाह पर झूठ बांधते हुए। कैसे अल्लाह पर झूठ बांधते हुए? कहने लगे कि इनके हराम करने से ना अल्लाह पाक खुश होता है। क़द ज़ल्लू वमा कानू मुहतदीन, ये गुमराही पर हैं और ये हिदायत पर नहीं हैं। वहुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशातिन, अल्लाह तबारक तआला की कुदरत के दलाइल कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने ये सारा कुछ पैदा किया है, इनके बुतों में से किसी ने क्या कोई ऐसा पैदा किया है? वहुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, अंशअ, पैदा किया जिसने, जन्नातिन मअरूशातिन, बागात, मअरूशात, छतरियों पर चढ़े हुए, छतरियों पर चढ़े हुए से मुराद क्या है? जैसे कि बेलदार पौधे होते हैं, अंगूर का पौधा है, अब ये क्या चढ़ता है? ये छतरी पर चढ़ता है, इसके लिए छतरियां बनाई जाती हैं, समझे जी? तो लकड़ियों के जरिए से इसको छतों पर चढ़ाया जाता है। तो ये है मारूशात, वो बागात के जो छतरियों पर, जो अपने सहारों पर, तनों पर कायम नहीं हो सकते, जो दूसरों पर कायम होते हैं। वगैर मारूशातिन, और गैर मारूशात माना कि वो दरख्त जो तने वाले होते हैं, तनावर दरख्त होते हैं जिनका खुद अपना तना होता है। व नखला, और मिसाल के तौर पर खजूर, व ज़रआ, और दीगर खेतियाँ, मुख्तलिफन उकुलहू, जिनके जायके मुख्तलिफ, व जैतून, जैतून के दरख्त, व रुम्मान, अनार के दरख्त, मुतशाबिहन, मिलते जुलते, व गैर मुतशाबिह, और न मिलते जुलते हो। बाज़ ऐसे हैं कि जिनके रंग एक तरह के, जायके मुख्तलिफ, बाज़ ऐसे हैं जिनके जायके एक तरह के, रंग मुख्तलिफ। कुलू मिन समरिही, तरबूज सफ़ेद भी है, बाहर से लाल भी, अंदर से एक तरह का, समझे जी? ये अल्लाह पाक की कुदरत की क्या निशानियां हैं। कुलू मिन समरिही इदा असमरा, खाओ अल्लाह के फलों में से, इदा असमरा, जब वो पक जाए, व आतू हक़्क़हू यौम हसादी, और दे दो हक़्क़हू, अल्लाह का हक़, यौम हसादी, काटते वक्त अल्लाह का हक़ दिया करो। माना ये कि उशर निकाला करो,
پیداواروں سے عشر کو نکالا کرو، یہ مراد ہے، عشر کو نکالا کرو۔ اور اگر عشر کی مقدار تک تمہاری پیداوار نہیں پہنچ رہی ہے تب بھی اپنی پیداوار میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کو دیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المسرفین، اور حد سے تجاوز نہ کیا کرو اس لیے کہ تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اس کا تعلق آیت کی شروع سے ہے، انشاء وهو الذی انشاء جو رکوع سے شروع ہوا تھا۔ اور اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے انشاء پیدا کیا، من الانعام حمولتن، جس نے پیدا کیے چوپائے، حمولتن و فرشا، بعض ایسے جانور جو حمولہ ہیں اور بعض ایسے جو فرشا ہیں۔ فرش اور حمول، فرش حمول ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، قداور جانور، اونچے قد والے، اونٹ ہے، بیل ہے، بوجھ اٹھانے والے قداور جانور، و فرشا، اور بچھے ہوئے جانور، بچھے ہوئے سے مراد چھوٹے جانور، بکری ہے، بھیڑ ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور، ثمانیۃ، اس کا تعلق حمولہ اور فرشا سے ہے۔ وہ حمولہ اور فرشا کی کتنی قسمیں ہیں؟ فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے۔ کیسے؟ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ من الضأن، ضأن کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ کی جو جنس ہے نا اس کو کہتے ہیں ضأن، بھیڑ اور دمبا، یعنی بھیڑ مؤنث، دمبا اس کا مذکر۔ ومن المعز، اور معز کہتے ہیں بکریوں کی جنس کو۔ اور معز میں سے بھی 2 یعنی نر مادہ۔ تو بھائی یہ اللہ پاک نے بھیڑ بکریاں، یعنی بھیڑ بکریاں نر مادہ سب اللہ پاک نے تم سب مردوں کے لیے بھی اور تم سب عورتوں کے لیے بھی بولو حلال قرار دیے۔ کسی جانور کو اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا کہ یہ مردوں کے لیے تو حلال عورتوں کے لیے حرام ہے، ایسا نہیں کیا۔ تو پھر سوال پوچھا، قل کہہ دیجئے، اَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ، کیا ان میں سے جو نر ہیں وہ حرام کیے اللہ نے، یا انثیین، یا جو مادہ ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہیں؟ نہ اللہ نے نر حرام کیا نہ اللہ نے مادہ حرام کی۔ یہ کیا کرتے ہو تم؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ام مشتملت، ام ما، اس لفظ کو ذرا سمجھیے گا، ام ما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا مادہ جانوروں کے رحم جس پر مشتمل ہیں کیا وہ اللہ نے حرام کیا؟ یعنی مادہ جانوروں کے پیٹوں میں جو ہیں پیدا ہونے والے ہیں اور آگے چل کے پیدا ہوں گے، کیا وہ اللہ پاک نے تمہاری عورتوں پر حرام کیا اور مردوں کے لیے حلال کیا، جیسے پیچھے بات آئی ہے؟ نبئونی بعلم، تو مجھے بتاؤ دلیل سے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، یہ وہ بڑے جانور حمولہ جن کو کہا تھا۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے، من الابل، اونٹ میں سے، اثنین، 2 نر مادہ، ومن البقر، اور گائے میں سے 2 نر مادہ۔ قل اَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ بِالْأُنْثَيَيْنِ، بتا دیجئے کیا اونٹ یا گائے کی جو جنس ہے، اونٹ والی جنس ہے اور گائے والی جو جنس ہے، اس میں سے اللہ پاک نے مذکر کو تمہارے لیے حرام کیا ہے یا مؤنث کو حرام کیا ہے؟ نر کو حرام کیا یا مادہ کو؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جن پر مشتمل ہو مادہ کے رحم ان کو اللہ نے حرام کیا؟ ام مشتملت، یا وہ کہ جو مادہ کے رحم کے اندر ہیں وہ اللہ پاک نے حرام کیے، یعنی اونٹنی کے رحم میں جو ہے، گائے کے رحم میں جو ہے، کیا اس کو اللہ نے مردوں کے لیے حلال کیا اور عورتوں کے لیے حرام کیا؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ بتاؤ کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، جب اللہ نے وصیت کی تھی، حکم دیا تھا تو تم کہاں تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ارے سمجھ میں آیا جی؟ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ قل لا اجد، تم نے تو یہ کہا تھا کہ حرام ہے، کیا چیزیں حرام ہیں؟ خود اپنی مرضی سے تم نے حرام کر دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جو پیٹوں کے جانوروں کے پیٹوں کے اندر جو جانور ہیں اور مادہ جانوروں کے اندر جو رحم میں پل رہے ہیں وہ ہمارے مردوں پر حلال ہیں، عورتوں پر حرام ہیں۔ قل کہہ دیجئے اس قسم کی حرمات، اس قسم کی تحریمات تو میں نے کہیں نہیں دیکھی ہیں۔ لا اجد، میں نہیں پاتا ہوں، فیما اوحی الیہ، ان تمام مضامین میں جو میری طرف وحی کی گئی ہیں، محرمن، اس میں کوئی محرم اور کوئی حرام چیز نہیں پاتا، علی طاعم، کسی کھانے والے پر، نہ مرد پر کوئی حرام پاتا ہوں نہ عورت پر، ان یطعمہ، کہ اس کو کھائے۔ ہاں مگر حرام کی یہ صورت ہے اور وہ سب کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام ہو۔ ہاں حرام کیا ہے؟ الا ان یکون میتا، ہاں جب مردار ہو جائے تو یہ سب کے لیے حرام ہے۔ جبکہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہاں اگر مردار پیدا ہوئے تو پھر کیا کریں گے؟ سب مل کر کھائیں گے، اور جو مادہ کے پیٹ میں ہے وہ مردوں پر کیا ہے؟ وہ حلال ہے اور عورتوں پر حرام ہے۔ او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون ہو وہ بھی حرام، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو وہ بھی حرام، فإنہ رجس، اس لیے کہ خنزیر کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ فإنہ رجس کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ خنزیر کا گوشت بھی حرام، خنزیر کے بال بھی حرام، اس کی ہڈی بھی حرام، اس کی چربی بھی حرام، اس کے جسم کا کوئی حصہ اس سے انتفاع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ لہذا جن اجزاء کے اندر، جن اشیاء کے اندر معلوم ہو کہ ان کے اندر حرام کے اجزاء ملے ہوئے ہیں، خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہے، خون ملا ہوا ہے، بال ملے ہوئے ہیں، قطعاً استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے برش استعمال نہیں کرنے چاہیے جو خنزیر کے بال سے بنے ہوئے ہوں، خیال کرا کرو۔ او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، یا ایسا فسق اور گناہ ہو جس پر اللہ کے علاوہ کا نام پڑا گیا ہو، ذبح کرتے وقت کسی بت کی خوشنودی کا نام پڑا گیا ہے، اس کا نام پڑا گیا ہے، فرمایا یہ سب حرام ہیں، یہ سب حرام ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور الرحیم، اور فرمایا ہاں جو آدمی مضطر ہو گیا، حالت اضطرار میں آ گیا، شرط یہ ہے کہ غیر باغ ولا عاد، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، اور ساتھ ساتھ دوبارہ حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو۔ فإن ربک غفور الرحیم، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ تھوڑا سا پورا کر لیتے ہیں۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، ہاں یہ جو تم اپنی طرف سے کہتے ہو کہ یہ بھی حرام ہے، یہ فلاں کے لیے حرام، یہ مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، ایسی کوئی باتیں نہیں تھی۔ اللہ نے کیا حرام کیا ہے وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، حرمنا کل ذی ظفر، ہاں ان پر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جو کھر والا جانور، ناخن والا جانور، اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ یہ مراد ہے، کل ذی ظفر، کہ جس کے پیروں کے اندر بیچ میں پھٹن نہ ہو، جیسے کہ اونٹ ہے، جیسے کہ شتر مرغ ہے، سمجھے جی۔ اور باقی جو گائے، بیل، بکری، بھینس، ان کے پیروں کے اندر بیچ میں دو حصے ہوتے ہیں نا، دو حصوں، تو جن کا پیر بیچ میں سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ کل ذی ظفر ہے۔ تو گویا کہ اونٹ کا گوشت ان پر حرام کر دیا گیا تھا، کن پر؟ یہودیوں پر۔ اور گائے اور بکری میں سے کیا حرام تھا؟ یہ ان کے لیے حرام تھا، تمہارے لیے اللہ نے کوئی شے ایسی حرام نہیں کی ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکریوں میں سے حرمنا علیہم شحومہما، گائے اور بکریوں کی چربی یہودیوں پر حرام تھی، چربی نہیں کھا سکتے ہو، گوشت سے نکال کے جدا کرو، مشکل کام ہے۔ ہاں الا ما حملت ظہورہما، ہاں مگر وہ چربی جو پشت پر ہو، ریڑھ کی ہڈی پر ہو، پیٹھ پر ہو، وہ جائز تھی، اس کے علاوہ باقی چربی جائز نہیں تھی۔ او الحوایا، یا وہ چربی جو ملی ہوئی ہو انتڑیوں کے ساتھ، وہ جائز تھی۔ او مختلط بعظم، یا وہ چربی جو کہ ہڈیوں کے ساتھ چڑی ہوئی تھی، اس کی بھی گنجائش تھی، باقی چربی کو حرام کر دیا۔ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، فرمایا یہ سزا ہم نے ان کو دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، تو تمہارے اوپر تو ہم نے کوئی ایسی شے حرام نہیں کی ہے، یہ اپنی طرف سے تم کرتے ہو۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اپنے مضامین بتانے میں سچ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہودیوں پر یہ چیزیں حرام تھیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، ان سب باتوں کے بعد بھی اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں اے نبی تو فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو پھر آپ کہہ دیجئے میرا تمہارا پروردگار رحمت والا ہے اس لیے عذاب نہیں دے رہا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن ان مجرموں سے عذاب کو ٹالا نہیں جائے گا، دور نہیں کیا جائے گا جب آ جائے۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب یہ کہیں گے مشرک لو شاء اللہ ما اشرکنا، بھئی ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ پاک کی رضا ہے جب ہی تو کر رہے ہیں، اگر اللہ کی رضا نہ ہوتی تو ہم کیوں شرک کرتے، اللہ میں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کوئی شے خود حرام کرتے۔ بہت ساری چیزوں کو ہم نے حرام کیا، اللہ نے نہیں کچھ کہا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی اور جھٹلایا ہے۔ حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کو انہوں نے چکھا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، هل عندکم من علم، کیا کوئی تمہارے پاس دلیل ہے، فتخرجوه لنا، تو اس کو لے آؤ میرے پاس، کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے اوپر دلیل ہے۔ ان تتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے ہو تم مگر اپنے گمانوں کی۔ وان انتم الا تخرصون، اور اپنی طرف سے اٹکلیں بناتے ہو اور اپنی طرف سے فیصلے کرتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے مکمل دلیل۔ جب سارے کے سارے دلائل آگے اور سمجھ میں بات آ گئی تو اب اتمام حجت ہو گئی۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا، لیکن اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پاک تمہارے سامنے حق اور باطل کے راستے واضح کر دے، پھر تمہاری مرضی، تم ہدایت کو لو یا گمراہی کو لو۔ قل ہلم شہداءکم الذین، بتا دیجئے لے آؤ اپنے ان معبودوں کو، گواہوں کو، الذین یشہدون، جو گواہی دیتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے یہ حلال کیا ہے، یہ حرام یہ حلال، ایسے گواہوں کو لاؤ۔ فإن شہدوا، اور اگر فرضی گواہ بنا کر لے بھی آتے ہیں اے نبی، اگر فرضی گواہ بنا کر بھی لے آتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہم نے کہا تھا کہ پیٹ کے اندر، مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے حلال، عورتوں کے لیے حرام، اگر اس پر فرضی گواہ بنا کے لے بھی آتے ہیں تو اے نبی یاد رکھنا اللہ نے نہیں حرام کیا ہے۔ فلا تشہد معہم، آپ ان کی شہادت کا اعتبار نہ کیجئے گا۔ ولا تتبع اہواء الذین کذبوا، اور مت اتباع کرنا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، والذین، اور ان لوگوں کی خواہشات کی جو ہماری آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، یعدلون عدل کرتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، برابر کر کے شریک کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔